بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दो कि अगर तुम मौत या कत्ल के खौफ से भागे भी तो ये भागना तुम्हें हरगिज कुछ भी मुफीद न होगा, और अगर तुम भाग कर बच भी गए तो बस यही ना कि दुनिया में चंद रोज और चैन कर लो। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इनसे कह दो कि अगर खुदा तुम्हारे साथ बुराई का इरादा कर बैठे तो तुम्हें उसके अजाब से कौन ऐसा है जो बचाए, या भलाई ही करना चाहे तो कौन रोक सकता है। और ये लोग खुदा के सिवा ना तो किसी को अपना सरपरस्त पाएंगे और न मददगार। तुम में से जो लोग दूसरों को जिहाद से रोकते हैं खुदा उनको खूब जानता है, और उनको भी खूब जानता है जो अपने भाई बंदों से कहते हैं कि हमारे पास चले भी आओ, और खुद भी फकत छद्दा चढ़ाने को लड़ाई के खेत में बस एक जरा सा आकर तुमसे अपनी जान चुराई और चल दिए। और जब उन पर कोई खौफ का मौका आ पड़ा तो तुम देखते हो कि यास से तुम्हारी तरफ देखते हैं, और उनकी आंखें इस तरह घूमती हैं जैसे किसी शख्स पर मौत की बेहोशी छा जाए। फिर जब खौफ का मौका जाता रहा और ईमानदारों की फतह हुई तो माले गनीमत पर गिरते पड़ते फौरन तुम पर अपनी तेज जबानों से ताना करने लगे। ये लोग शुरू से ईमान ही नहीं लाए, फकत जबानी जमा खर्च थी, तो खुदा ने भी इनका किया कराया सब अकारत कर दिया। और ये तो खुदा के वास्ते
ایک نہایت آسان بات تھی۔ مدینے کا محاصرہ کرنے والے چل بھی دیے، مگر یہ لوگ ابھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ کافروں کے لشکر ابھی نہیں گئے، اور اگر کہیں کفار کا لشکر پھر آ پہنچے تو یہ لوگ چاہیں گے کہ کاش وہ جنگلوں میں گنواروں میں جا بستے اور وہیں سے بیٹھے بیٹھے تمہارے حالات دریافت کرتے رہتے، اور اگر ان لوگوں میں رہنا پڑتا تو فقط چھدا چھڑانے کو ذرا ظہور کہیں لڑتے۔ مسلمانوں، تمہارے واسطے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خندق میں بیٹھنا ایک اچھا نمونہ تھا، مگر ہاں یہ اس شخص کے واسطے ہے جو خدا اور روز آخرت کی امید رکھتا ہو اور خدا کی یاد بکثرت کرتا ہو۔ اور جب سچے ایمانداروں نے کفار کے جمگھٹوں کو دیکھا تو بے تکلف کہنے لگے کہ یہ وہی چیز تو ہے جس کا ہم سے خدا نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ کیا تھا، اس کی پرواہ کیا ہے؟ اور خدا نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل ٹھیک کہا تھا، اور اس کے دیکھنے سے ان کا ایمان اور ان کی اطاعت اور بھی زیادہ ہو گئی۔ ایمانداروں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ خدا سے انہوں نے جانثاری کا جو عہد کیا تھا اسے پورا کر دکھایا، غرض ان میں سے بعض وہ ہیں جو مر کر اپنا وقت پورا کر گئے، اور ان میں بعض حکم خدا کے منتظر بیٹھے ہیں، اور ان لوگوں نے اپنی بات ذرا بھی نہیں بدلی۔ یہ امتحان اس لیے تھا تاکہ خدا سچے ایمانداروں کو ان کی سچائی کی جزائے خیر دے، اور اگر چاہے تو منافقین کی سزا کرے، یا اگر وہ لوگ توبہ کریں تو خدا ان کی توبہ قبول فرمائے۔ اس میں شک نہیں کہ خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور خدا نے اپنی قدرت سے کافروں کو مدینے سے پھیر دیا، اور وہ لوگ اپنی جھنجھلاہٹ میں پھر گئے اور انہیں کچھ فائدہ بھی نہ ہوا، اور خدا نے اپنی مہربانی سے مومنین کو لڑنے کی نوبت نہ آنے دی، اور خدا تو بڑا زبردست اور غالب ہے۔ اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں بنی قریظہ نے ان کفار کی مدد کی تھی، خدا ان کو ان کے قلعوں سے بے دخل کر کے نیچے اتار لایا، اور ان کے دلوں میں تمہارا ایسا روب بٹھا دیا کہ تم ان کے کچھ لوگوں کو قتل کرنے لگے اور کچھ لوگوں کو قیدی اور غلام بنانے لگے، اور تم ہی لوگوں کو ان کی زمین اور ان کے گھر اور ان کے مال اور اس زمین خیبر کا خدا نے مالک بنا دیا جس میں تم نے قدم تک نہیں رکھا تھا، اور خدا تو ہر چیز پر قادر و توانا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم فقط دنیاوی زندگی اور اس کی آرائش و زینت کی خواہاں ہو تو ادھر آؤ، میں تم لوگوں کو کچھ ساز و سامان دے دوں اور عنوان شائستہ سے رخصت کر دوں، اور اگر تم لوگ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخرت کے گھر کی خواہاں ہو تو اچھی طرح خیال رکھو کہ تم لوگوں میں نیکوکار عورتوں کے لیے خدا نے یقیناً بڑا بڑا اجر و ثواب مہیا کر رکھا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی کسی صریحی ناشائستہ حرکت کی مرتکب ہوئی تو یاد رہے کہ اس کا عذاب بھی دگنا بڑھا دیا جائے گا، اور خدا کے واسطے نہایت آسان ہے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔